बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलआखिर बल्ले का निशान मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि आप हर सूरत हमें बल्ले का निशान दें, चूँकि ये आपने जो फ़ैसला किया था और आप उसको दबा के बैठे हैं, तो हर सूरत उस फ़ैसले को रिटन सूरत में देना चाहिए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ़ मिला है। जबकि दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में मरदमशुमारी और जो सीटें कम की गई हैं बलूचिस्तान की, उसके ऊपर चैलेंज किया गया है उस मामले को। अब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और FIA का एक अहम केस है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने सिंध के तालीमी बोर्ड्स में मनपसंद अफराद की तैनातियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और दीगर बोर्ड आर्जी चार्ज देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ के सेक्रेटरीज़ की तैनाती 2021 में दिए गए इश्तिहार के मुताबिक करने की हदायत कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी से 3 नवंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ने खुद एतराफ़ किया कि कराची के सिवाय तमाम बोर्ड्स में चेयरमैन को इजाफी एक्टिंग चार्ज दिए गए थे। कुछ बोर्ड्स की चेयरमैन 3 साला मुद्दत पूरी होने के बावजूद ओहदों पर तैनात हैं, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने मार्च 2023 में सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स को नोटिफाई करने का हुक्म दिया था। अदालत के मार्च 2023 के अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। सिंध हुकूमत में मनपसंद अफराद को बोर्ड्स में तैनात किया गया है। हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और सखर के तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन को एडिशनल चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था, और साथ कहा कि सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की जानिब से इजाफी और एक्टिंग चार्ज देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, इस वजह से इसको कलअदम करार दिया जाए। तो उस पर अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली, और अदालत ने जो दीगर बोर्ड्स को में चेयरमैन को इजाफी या आर्जी चार्ज देने का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल करते हुए अदालत ने कहा कि जो 2021 में इश्तिहार दिया गया था उस इश्तिहार के मुताबिक तैनातियाँ की जाएँ और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब सिंध असम्बली में एक अहम जो पेशरफ्त सामने आई है वो एक करप्शन केस है, और सिंध असम्बली में बड़े पैमाने पर करप्शन की ये तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक जो आप जानते हैं वहाँ पर आगा सिराज दुरानी हैं, वो स्पीकर हैं। हालांकि आगा सिराज दुरानी के अपने के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उनको वो गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तारी के बाद उनको नज़रबंद किया। नज़रबंद कहाँ पे? उनके घर पे। उनके घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया DHA कराची में। सिंध असम्बली के प्रिंटिंग और पब्लिकेशन बजट में 50 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ सामने आया है। सिंध असम्बली में करप्शन और बेकायदगियों की एक नई मिसाल सामने आई है, जिसके मुताबिक असम्बली के प्रिंटिंग और पब्लिकेशन वाले बजट में 50 करोड़ रुपयों की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिस पर सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी ने स्पीकर सिंध असम्बली को ख़त लिख दिया है। सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी ने ख़त में मामला एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। ख़त के मतन के मुताबिक गुज़श्ता 38 साल से अब तक सिर्फ 1785 दिन सिंध असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें से सिर्फ 400 दिन के इजलास में तकारीर और बहस मुबासों का प्रिंट में रिकॉर्ड मौजूद है। 1384 दिन का रिकॉर्ड ताहाल पेंडिंग है, जबकि काफ़ी रिकॉर्ड गुम हो चुका है। ख़त में कहा गया कि कानून के मुताबिक सेक्रेटरी सिंध असम्बली की जिम्मेदारी है कि वो हर इजलास की कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करें। MHM हसन शाह ऐवान की कार्रवाई और रिकॉर्ड महफूज करने में नाकाम रहे। एडिशनल सेक्रेटरी हबीब समेजो प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन के बजट से 50 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ की हैं। MHM हसन शाह को गैर कानूनी तौर पर तरक्की देकर सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया। मुलव्वस अफसरान को शोकाज नोटिस देकर मामला एंटी करप्शन को भेजा जाए, और पेंडिंग में पड़े रिकॉर्ड को मुकम्मल करने के लिए टीम तश्कील दी जाए। ये सिंध असम्बली के प्रिंटिंग और पब्लिकेशन बजट में 50 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जहाँ सिंध की बात आएगी तो ये सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी ने स्पीकर सिंध असम्बली को ख़त लिखा है, और कार्रवाई का मुतालबा किया गया और कहा गया कि हर सूरत कार्रवाई की जाए उनके ख़िलाफ़, और इस जो मामला है इसको आगे देखा जाए। जबकि दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, और जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही दरख्वास्त थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस दरख्वास्त में ये कहा था कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था
کہ ہمارا جو نشان ہے، بلے کا جو نشان ہے، وہ کیوں ہم سے چھینا جا رہا ہے اور وہ کیوں ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے، اور یہ درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی، بلوچستان ہائی کورٹ میں، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں نئی جو حلقہ بندیاں ہیں یا مردم شماری جو ہے، اس کے مطابق حلقہ بندیوں کا جو کہا گیا ہے، اس سے بلوچستان کی آبادی کو بھی کم شو کیا گیا، اور اس کی وجہ سے بلوچستان کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں۔ اب اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف تو پہلے اس معاملے کو چیلنج کر چکی ہے اور عدالتوں میں جا چکی ہے، اب بلوچستان کے لوگ بھی عدالتوں میں آ رہے ہیں اور عدالتوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا، یہ غیر قانونی تھا، کیونکہ وہ اجلاس کر ہی نہیں سکتے تھے۔ دو نگران جو وزراء ہیں، ان کے ساتھ ان کو کس طریقے سے الاؤ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس اجلاس میں بیٹھیں یا وہ کارروائی کریں، تو کسی صورت میں ان کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بلوچستان کی آبادی میں فرق اور کم کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ درخواست کے متن کے مطابق اس معاملے کا بلوچستان میں آئندہ الیکشن میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کی تقسیم پر بڑا اثر پڑے گا۔ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی میں فرق کے حوالے سے درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ درخواست گزار حسن کامران کا موقف ہے کہ 29 مئی 2023 کو بلوچستان کی آبادی 2,17,00,000 رپورٹ کی گئی تھی، بعد میں فائنل رزلٹ میں آبادی 70 لاکھ کم کر کے 1,48,94,402 ظاہر کی گئی۔ بلوچستان کی آبادی میں آفیشیل ریکارڈ کا مکمل صفایا کیا گیا ہے۔ یہ درخواست دائر کی گئی اور اس میں عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ہر صورت ہمیں ریلیف دیا جائے، اور ہر صورت جو ہے وہ اس نوٹیفیکیشن کو یا جو ان کی جانب سے کیا گیا ہے، ہر صورت اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا، یہ غیر قانونی تھا، اس کو بھی چیلنج کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس اجلاس کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے۔ عدالت یہ ڈکلیئر کر دے کہ وہ غیر آئینی اجلاس تھا، چونکہ اس میں 2 نگران بیٹھے تھے اور ان نگرانوں کی سہولت کاری میں یہ اجلاس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ درخواست تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا، اور یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جب آپ کے پاس سماعت ہوئی تھی اور اس سماعت میں آپ نے زبانی طور پر یہ اناؤنس کیا تھا، جو میڈیا کے اوپر بھی بعد میں جاری ہوا، آپ کا جو آرڈر تھا، زبانی آرڈر تھا، جس پہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے یا جو پارٹی آئین ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ معاملہ ریزالو ہو چکا ہے، اور جو بلے کا نشان جس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا قائم ہے، بلے کا نشان۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بلے کا نشان ہمیں مل چکا ہے تو وہ ہم سے کیسے لیا جا سکتا ہے، یا اس میں کوئی اس طریقے سے کوئی کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے، اور ہر صورت جو اس میں ہمیں ریلیف ملنا چاہیے، اور ہر صورت ہمیں آپ ریٹن آرڈر دیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ انہوں نے کوئی ڈنڈی مارنی ہے، زبانی جو فیصلہ ہے اور جو فیصلہ اب انہوں نے دینا ہے ریٹن، اگر کوئی ڈنڈی مارتے ہیں تو کم از کم ہمارے پاس انتخابات سے پہلے ٹائم ہے، ہم اس کو عدالتوں میں چیلنج تو کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ادھر انتخابات ہو اور ادھر ٹکٹوں کا معاملہ ہے اور ادھر یہ ہمارا نشان ہی اڑا دیں۔ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے نشانات کی فائنل لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان بھی برقرار رکھا گیا ہے، جہاں پر تیر کا نشان ہے، جہاں پر تلوار کا جو نشان ہے سیاسی جماعت کا، جہاں پہ شیر کا نشان ہے نون لیگ کا، وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر بلے کا نشان۔ یہ جو حلقہ بندیوں کے بعد اور جو لسٹیں بن رہی تھی اور جو اعتراضات آ رہے تھے، انتخابی نشان الاٹ ہونے تھے، تو وہ انتخابی نشانات الاٹ ہونے کی جو حتمی فہرست ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دی ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان جاری کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی تھی، اور عمران خان کو جیل میں رکھ کے اور بلے کا نشان لے کے یہ اس طریقے سے انتخابات میں جانا چاہتے تھے کہ تاکہ جو بلے کا نشان ہے وہ جیت کی علامت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ہر صورت
یہ اس پر کوئی بینیفٹ لے لیں گے یا کوئی فائدہ لے لیں گے. بہرحال اس میں تو یہ بری طرح ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے اب بلے کا نشان جاری کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ہے. دوسری جانب ملازمت سے برخاست کرنے کے معاملے پر ایف آئی اے ہیومن ریسورس اور سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کا اس کے افسران آمنے سامنے آ گئے ہیں. سائبر کرائم افسران اپنی مستقلی ملازمت کا نوٹیفیکیشن سامنے لے آئے. ایف آئی اے میں جو سائبر کرائم ونگ کے افسران کو ملازمت سے برخاست کرنے کا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے. ایف آئی اے ہیومن ریسورس اور سائبر کرائم ونگ افسران کی آپس میں جو تنازع ہے وہ بڑھ گیا ہے. سائبر کرائم افسران اپنی مستقلی ملازمت کا نوٹیفیکیشن سامنے لے آئے. ایف آئی اے افسران کی مستقلی کا نوٹیفیکیشن 8 فروری 2013 کو جاری کیا گیا تھا. نوٹیفیکیشن کے مطابق افسران کو گریڈ 16 17 18 میں مستقل کیا گیا تھا. نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام افسران کابینہ کی سب کمیٹی کی سفارش پر مستقل کیا گیا تھا. اس حوالے سے ذرائع وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ افسران کو ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر پر مستقل تعینات نہیں کیا جا سکتا. ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق تقرری صرف ایس سی سی پی کے ذریعے ہی ایف پی ایس سی کے ذریعے ہو سکتی ہے. وزارت داخلہ کے مطابق ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کے 15 افسران کو کنٹریکٹ پر تعیناتی قرار دی گئی ہے، اور اب چونکہ معاملہ ان کا گمبھیر ہو چکا ہے، جو ایف آئی اے ہے سائبر کرائم ونگ وہ کہتے ہیں کہ ہم افسران ہیں اور ہماری تعیناتی مستقل ہے. جو دوسری جانب ہیومن ریسورس ایف آئی اے ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی تعیناتی کانٹریکٹ پہ تھی اور آپ مستقل نہیں ہو سکتے، اور ان کی جو لڑائی ہے وہ اب کابینہ تک جا پہنچی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.